20 لاکھ سے زیادہ غزہ کے مظلوم مسلمان اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، پر سرزمین فلسطین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس زمین پہ میرے نبی نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، جانیں دیتے جا رہے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے، زخم دل کس کو دکھائیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد رونق بزم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت برادرم عزت مآب مقصود احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج کی اس خوبصورت بزم پاک کے بانی جن کی شادی کے پر رونق تقریب کے موقع پہ یہ خوبصورت بزم پاک منعقد ہوئی ہے، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب حافظ محمد عمر رضوی صاحب اور میری تحریک کے تمام ذمہ داران عہدیداران، بابا جی کے شعر لا دے مالک اپنے کرم سے سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سچ پوچھئے جتنی غزہ کے مسلمانوں کی کیفیت اور حالت دیکھنے کے بعد حالت ہے، آج کوئی چوتھا 5واں یا 7واں پروگرام کوئی 3-4 دنوں کے اندر ہے، یقین مانیے کل شادی کی ہی 3 تقریبات تھی، وہاں پہ ایک جگہ پہ تو 2 دولہے تھے، ایک اس طرف بیٹھا ایک اس طرف۔ میں جب پہنچا تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ہمارا موضوع تو اور تھا، لیکن جس طرح کی کیفیت ہے آپ نے بات صرف جہاد فی سبیل اللہ پہ کر دی۔ ہم لبیک لبیک تو میں اس کیفیت کو سمجھتا ہوں کہ صرف میں نہیں، کوئی بھی مسلمان جس کے سینے میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، وہ بات یہی کرتا ہے کہ میلاد کی محفل ہو، عرس کی محفل ہو، ایصال ثواب کی ہو یا شادی کی محفل ہو، آپ وہ بات کریں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر کوئی عزت نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کی ذلت کی وجہ بھی ترک جہاد ہے۔ شادی کا موقع ہے، ایک مجاہد رسول اللہ کے صحابی اور جن کے بارے میں یہ شان بھی ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
جن کی یہ شان بھی ہو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جن کی یہ شان بھی ہو کہ اے علی لا یحبک الا مومن ولا یغبدک الا منافق، اے علی آپ سے مومن پیار کرے گا، منافق بغض رکھے گا۔ اس مجاہد، اس غازی، اس رسول اللہ کے دین کے پہرے دار، میرے آقا مولا کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی حیدر کرار کی شادی کی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو سبحان اللہ کہہ، محبت سے بولیے۔ پھر میں مولا علی پاک کے جہاد کے ایک دو منظر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مالک حق کہنے، حق سننے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں جی اللہ کا قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ جن کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس کریم نے اپنی بیٹی کے رشتے کے موقع پہ اپنے داماد جناب علی المرتضی شیر خدا کے رشتے کے موقع پہ اپنی امت کے لیے ایک بہترین قسم کا ترازو اعتدال والا امت کے سامنے پیش کیا کہ اگر میں چاہتا اپنی بیٹی کی شادی کے موقع کے اوپر وہ خرچ کرتا، اس انداز میں جناب اعلیٰ میں دعوت کرتا، اس انداز میں جناب دنیا کی دعوت کرتا کہ جناب قیامت کی صبح تک دنیا اس کی مثالیں دیتی رہتی ہے، لیکن میرے کریم آقا نے کس سادگی کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح کیا۔ سب سے پہلے وہ منظر دیکھیے، اس مجاہد اکبر اور رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے دلیر صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا کو جب آ کے حضرت صدیق اکبر نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ طیبہ خاتون جنت پاک آپ کے رشتے کے بارے میں ہر صحابی نے بات کی ہے، لگتا ہے رسول اللہ اس لیے فرما رہے ہیں اور اللہ بھی اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے حبیب کو واضح حکم اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ آپ نے ابھی تک رشتے کا تقاضا نہیں کیا، لہذا آپ جائیں، مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ علی پاک آئے، حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، آ کے سلام عرض کر کے بات شروع کی۔ میرے آقا آج میرے والد ہوتے یہ بات کرتے، میری والدہ ہوتی یہ بات کرتے، لیکن میں خود بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا کچھ بولا اور آپ خاموش ہو گئے۔ جب آگے بات نہ کی تو حضور نے فرمایا لگتا ہے آپ سیدہ کے رشتے کی بات کرنے کے لیے آئے۔ علی پاک نے عرض کی جی میرے آقا، تو حضور نے فرمایا آپ کے پاس کیا ہے؟ حضور ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا ضروری تو دونوں چیزیں ہیں، پر زرہ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، آپ جائیں اسے بیچیں۔ مختصراً یہ کہ وہ زرہ کے حضرت عثمان غنی پاک کے ہاتھ میں بیچی، 5-10 درہم کی زرہ حضرت عثمان نے 480 درہم میں خریدی۔ اونچی بولے۔ جب مولا علی جانے لگے تو پیچھے سے آواز دے کہ وہ زرہ بھی مولا علی کے ہاتھوں میں رکھ دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائی۔ صدیوں بعد آج میں اور آپ عبداللہ صاحب کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، شادی کے بعد دیتے ہیں، عثمان غنی وہ ہستی ہیں جنہوں نے مولا علی کو تحفہ دیا ہے، نکاح سے بھی پہلے دیا ہے۔ اونچی بولے۔ اور تمام شادی کے انتظام کا خرچہ جس کے پیسوں سے ہوا ہے اس کا نام عثمان غنی ہے، اور سیدہ پاک اور مولا علی پاک کی شادی کا سارا سامان جو خرید کر کے شاپنگ کر کے لائے ہیں، ایک ہستی کا نام حضرت صدیق اکبر ہے اور دوسری ہستی کا نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اونچی بولے۔ اس لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب بات اہل بیت اطہار کی ہو، جب بات صحابہ کرام کی ہو تو درمیان میں ترازو لے کے نہیں بیٹھ جاتے کہ جناب اعلیٰ میں تولوں گا کہ مرتبے کس کے بڑے ہیں کس کے کم ہیں۔ فرمایا یہ وہ بڑی جگہ ہیں جہاں جائے تحقیق نہیں ہے، جائے ادب ہے۔ بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ جناب اعلیٰ تصور کیجئے شادی کی خریداری کر کے میرے کریم آقا دو عالم کے خلیفہ اول
हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर लाए, मस्जिद शरीफ में निकाह हुआ, लेकिन बरमौका रुखसती नहीं हुई। दिन गुजर गए। कुछ दिनों बाद हजरत जनाब अकील इब्न अबी तालिब ने, अली पाक के भाई ने हजरत जनाब उम्मे अमन से अर्ज की कि आप रसूलुल्लाह से अर्ज कीजिए, अली पाक के घर में काम वाला कोई नहीं है, अगर आप मुनासिब समझें तो सैयदा की रुखसती दे दे। मेरे करीम आका ने महीनों की, सालों की तारीखें नहीं दी। असर की नमाज पढ़ के आ रहे थे, फरमाया जाएं मुहाजिरीन और अंसार की औरतों को बुलाएं, मगरिब पढ़ के आऊंगा, बेटी को रुखसत कर दूंगा। किस लिए? ताकि आपको और मुझे पता चले कि बेटियों की रुखसती के मामले में ताखीर नहीं करते। आपकी और मेरी बेटी के दिल में ये ख्याल ना आए, कुछ पैसे ज्यादा हो जाते बाबा के पास तो जरा अच्छे से इंतजाम हो जाता, तो उसको पता हो कि सैयदा पाक की भी जब रुखसती हुई थी तो हुजूर ने असर के बाद फरमाया मेरी बेटी को आप तैयार करें, मगरिब के बाद मैं अपनी बेटी रुखसत कर दूंगा। तो वही जो मामूली सा बनाओ सिंगार जो मदीना में था, उसी के साथ सैयदा पाक को रुखसत किया। लाखों सलाम अपने करीम नबी पे, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए ऐसा तर्ज अमल छोड़ा कि गरीब से गरीब बंदा भी दिल में मलाल नहीं ला सकता कि देखें जी देखें हम गरीब हैं, हम कैसे बेटियों को रुखसत करें। फरमा 4 मिट्टी के प्याले, 1 चक्की और 1 जाए नमाज, 2 जोड़े, एक अच्छे कपड़े वाला, एक आम दरमियाने कपड़े वाला। अगर इन 2 जोड़ों में जन्नती औरतों की सरदार को रुखसत किया जा सकता है तो क़यामत की सुबह तक किसी मुसलमान की बेटी को भी अपने बाबा के घर से रुखसत किया जा सकता है। ताजदार खत्म नबूवत बस जनाब आला, इतनी गुजारिश करेंगे कि जिस वक्त अली अल मुर्तजा शेर खुदा आपकी जनाब आला आपके निकाह के बाद आपके लिए सैयदा पाक को रुखसत किया जा रहा है। सैयदा पाक जिस वक्त मेरे करीम आका के घर से चल के मौला अली पाक के घर में आई है, अली अल मुर्तजा के घर इशा पढ़ के हुजूर तशरीफ लाए। मौला मुश्किल कुशा को एक तरफ बिठाया, एक तरफ सैयदा पाक को दरमियान में पहले बैठ के हुजूर ने अपनी बेटी को फरमाया, ओ मेरी शहजादी, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह के हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, अपने शौहर को राजी रखे, जन्नत में अकेली नहीं जाएगी। जन्नत के अंदर ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि जन्नत के सारे दरवाजे खोल के रब्बे करीम फरमाएगा मेरी बंदी जहां से दिल करे वहां से जन्नत में दाखिल हो जाए। पहले अपनी बेटी को फरमाया कि 5 वक्त की नमाज, हलाल की तरफ जाना, हराम से बचना और शौहर को राजी रखना यह औरत के लिए जरूरी है। फिर मेरे और आपके करीम नबी ने अपने दामाद मौला अली पाक को मुखातब होकर फरमाया, ऐ अली, मैं अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर रहा हूं, अगर मेरी बेटी की खिदमत में कोई कमी रह जाए तो मेरी वजह से दरगुजर कर दीजिए। ये आपको मुझे समझाने के लिए है कि दामाद को अपनी जगह पे समझाया जाता है और बेटी को अपनी जगह पे समझाया जाता है। बेजा ना कभी दामाद की तरफदारी करनी चाहिए, ना बेजा बेटी की तरफदारी करनी चाहिए। तवज्जो है, हमारे मुआशरे में यही कुछ होता है। या बिला वजह बेटी को सर पे चढ़ा देना है कि जनाब तेनू मर्जी दी शॉपिंग ना होवे, मर्जी दी रोटी ना होवे, तेरी मर्जी दा काम ना होवे, अपने भाई नू फोन करी तेन उस वेले लै जाएगा, तो लावारसी थोड़ी है। ये बातें करके हम अपनी बच्ची का घर खुद खराब करते हैं। दूसरा तरीका होता है दामाद को जरूरत से ज्यादा इख्तियारात दे देना कि जी ए भावें मारो कुटो, इनका जनाजा घरों आना चाहिए, ये हुण तुहाडी है साडी नहीं। ये तर्ज अमल भी अगले बंदे को बेबाक कर देता है कि वो नहीं समझते कि इसकी कोई हैसियत है। लिहाजा रसूलुल्लाह का जो दीन है वो बिल्कुल एतदाल वाला है, ना दामाद के साथ जुल्म होने देता है, ना बेटियों के साथ जुल्म होने देता है। आप नाराज तो नहीं? ऊंची सुभान अल्लाह कहते। मेरे करीम आका आपने
ہاں اس سے بھی آگے ایک مثال دیتا جاؤں، ہر گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بول بلارا ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی بیٹی کا داماد کا وہ بول چال ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ نہیں بندہ کہتا کہ جناب میں باسی جناب ہوں یا اے نہیں آسی نہیں۔ میرے کریم آقا تشریف لائے ایک موقع پہ سیدہ پاک کے گھر، اور مولا علی پاک کا پوچھا تو کہنے لگے ہمارے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے علی پاک خفا ہیں اور آپ مسجد شریف تشریف لے کے گئے ہیں۔ میرے کریم نبی تشریف لائے اور مسجد نبی شریف میں حضرت علی مٹی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں اس طرح، اور مٹی آپ کے بدن کے بوسے لے رہی ہے۔ میرے نبی تشریف لائے اور علی پاک کے بدن سے مٹی کو جھاڑ کے کہتے ہیں اٹھ پائے او مٹی دے آپ بیا، ابو تراب اٹھ پائے او مٹی کے باپ اٹھ جائیں۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ محبت کے ساتھ اپنے داماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آتے سمیت داماد کی سننی نہیں ہے اور جناب اپنی مرضی کی بات سنا دینی ہے۔ یہ آپ نے آپ کو اور مجھے سبق دیا ہے کہ میری امت جب بھی کبھی بیٹی اور داماد کا معاملہ آئے تو ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کی بات کرنا، جیسے تمہارا نبی کر کے جا رہا ہے۔ اونچی بولے سبحان اللہ۔ تو وہ ہستی حضرت علی المرتضی شیر خدا، میرا دل کر رہا ہے میں آپ کے جہاد کی ایک بات کروں، آپ سبحان اللہ کہیں۔ وہ علی جو جنگ خیبر میں تشریف لاتے ہیں، مد مقابل مرحب آتا ہے بڑا غنڈہ بن کے، اور وہ یہودی بک بک کرتا آتا ہے کہ کسی کی جرت ہے میرے مقابلے میں آئے، میں 1000 بندے سے اکیلا لڑنے والا ہوں۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ہمارے مرشد قبلہ امیر المجاہدین، کہ مولا علی پاک نے یہ نہیں فرمایا اسی بڑے شریف لوگ ہونے ہیں جی آؤ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم آپ کو سمجھا لیں گے یا آپ ہمیں سمجھا لیں گے، لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں پڑا ہوا، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے جب سینے پہ ہاتھ مار کے مرحب نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا اوے تو کیا سمجھا، تیرے سامنے کمزور لوگ کھڑے ہیں، میرا مقابلہ کر، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر 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 منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، جسے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جسے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ جن علی پاک کے ذکر سے مسئلہ آئے ہو، پیر نصیر الدین نصیر ان کو جواب دے کے جا رہے ہو، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے۔ نعرہ حیدری اور مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے۔ نعرہ حیدری
जन्नती जन्नती ताजदार खत्म नबूवत। मेरे आका मौला के गुलामों, मौला अली पाक ने जुर्रत और शुजात के साथ मैदान में खड़े होके क्या पैगाम दिया कि जब जालिम दीन का दुश्मन ऊंची आवाज में बात करे तो फिर पीएसएल के मैच नहीं करवाने शुरू कर देते, मोमिन होते हैं मैदान में उतर के जिहाद का ऐलान करते हैं। मैं पाकिस्तान की हुकूमत से, मैं क्या आप सबका एक सवाल तो बनता है, जब कभी मजहबी इशू हो तो हमें हुकूमतें और इदारे एक जवाब देते हैं कि जी उलमा पहले इकट्ठे हो जाएं, जब उलमा इकट्ठे होकर किसी बात पे फतवा देंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मौलवी इकट्ठे नहीं होते। अब मौलवी तो इकट्ठे हो गए हैं, अरब के मौलवियों ने भी जनाब फतवा दे दिया और पाकिस्तान के उलमा ने भी फतवा दे दिया कि इसराइल और उसके इत्तेहादियों के साथ जिहाद फर्ज हो चुका है। अल जिहाद, अल जिहाद, सही जवाब दे भाई, हाथ उठा के। अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। इस मौके पे भी जिसको जिहाद करने का दिल न करे उसको मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैच करते करते मर जाने से 1000 दर्जे बेहतर है फलस्तीन के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ। हुकूमत और नौकरी एक ना एक दिन तो खत्म होनी है। रही बात रसूलुल्लाह के दीन की, उसने क़यामत तक रहना है, क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस रसूल दीन हसन। कहते मौलाना साहब देखें तो सही, मौलवी इकट्ठे नहीं होते। मैंने कहा मौलवी इकट्ठे हो गए, तमाम मसलकों का इख्तलाफ भी खत्म हो गया, तमाम मकातब फिक्र के जय्यद उलमा इकट्ठे होके तमाम मजहबी और मजहबी सियासी जमातें जो हैं उनके जिम्मेदारान की तरफ से भी ऐलान हो चुका कि अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। लेकिन हैरत की बात है कि आज कसाफी स्टेडियम में मैच करवाने के लिए तो गवर्नमेंट को बड़े जनाब दर्द उठ रहे हैं, इदारों को बड़ी परेशानी लायक है। केएफसी से लोग नफरत कर रहे हैं, पेप्सी कोक से लोग नफरत कर रहे हैं। बड़ी परेशानी बन रही है कि किस तरह लोगों को दोबारा स्पॉन्सर ये दिखा के उनके दिलों से जनाब इनकी नफरत मिटाई जाए। मैं कहना चाहता हूं 13-13 हजार 14-14 हजार सिपाही, बम्बाई फौज, बम्बाई रेंजर, बम्बाई पुलिस, बम्बाई एफसी, ये 11-11 खिलाड़ियों को और एम्पायर और चंद अमले के बंदों को प्रोटेक्शन देने के लिए इतनी फौजें और एक सीरियल के लिए 900 करोड़ लगा के मैच करवाने वालों को इतनी भी शर्म आ जाए
تو میرے خیال میں آج ان کو میدان میں نکلنا چاہیے کہ میچ ضروری نہیں جہاد، میچ ضروری نہیں جہاد۔ ایک دلہے کی شادی کے موقع پہ سجی محفل میں دلہے کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے بابا کے سامنے محمد عربی کا فقیر کہہ رہے ہیں، اور بانی محفل سے لے کے عوام تک ایک ہی بات حضور کے غلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے میچ ضروری نہیں جہاد، الجہاد 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 الجہاد، لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، میں یہاں پہ کوئی سخت بات کروں غصہ لگ جائے گا، علامہ اقبال سے پوچھیں۔ میں نے کہا اقبال یہ لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے سارے مولوی بھی اکٹھے کر لیے، عوام بھی اکٹھی ہو گئی، سارے کہتے ہیں جہاد کریں لڑیں، یہ کہتے ہیں نہیں اسی ڈرامہ بناواں گے، فلم بناواں گے، ترانہ کڈاں گے، لڑنا کوئی نہیں۔ آپ بتائیں کیوں نہیں لڑتے؟ اقبال کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ اقبال کہتا ہے جب نیام کے اندر تلوار اور شمشیر قل ہو اللہ والی ہو، جب یورپ کا ڈر نہ ہو، امریکہ کا ڈر نہ ہو، پیسے کی لالچ نہ ہو، اس وقت میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہوئے نہ آرمی چیف ڈرتا ہے، نہ کمانڈر ڈرتا ہے، نہ جنرل ڈرتا ہے، نہ سپاہی ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ وزیر دفاع ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ آپ کا صدر وزیر اعظم ڈرتا ہے، اس لیے کہ قل ہو اللہ کی نیام آپ کی، جناب قل ہو اللہ کی شمشیر آپ کی نیاموں میں آئے، تو جناب جب وہ شمشیر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے پھر سارا غزہ لٹ جائے پرواہ نہیں ہوتی، پھر مسجد اقصی بند ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی، پھر جناب اعلیٰ فلسطین لہو لہو ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی۔ ان ساری چیزوں کے اندر ایک ہی چیز کی کمی ہے، وہ غیرت والا ایمان ہے۔ جس دن حکمرانوں کو میسر آ گیا آپ دیکھیں گے دنیا کا منظر بدل جائے گا، آپ دیکھیں گے ماحول بدل جائے گا۔ ہم بس یہی بات کرنا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، سب اپنے گریبانوں میں جھانکیے، سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے تحیہ کر کے اٹھیے۔ ہم جیئیں گے بھی حضور کے لیے، مریں گے بھی حضور کے لیے، بیماری بھی ہوگی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کی طرح کہ جناب میدان میں نابینا ہونے کے باوجود بھی چلے گئے، فرمایا مجھے لے چلیے، جب دشمن کی فوجیں زیادہ آپ کی طرف بڑھے مجھے بٹھا دیجئے گا سواری پہ، جھنڈا مجھے پکڑا دینا، آنکھوں والے دشمن کو آتا دیکھ کے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نے کہاں جانا ہے، کم از کم جھنڈا آپ کا تھام کے رکھوں گا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ حضور کے غلام ایسے دلیر اور بہادر ہوتے ہیں، اس بیماری کی حالت میں بھی صحابی رسول چل پڑے یہ کہتے ہوئے کہ ٹونے تے دعائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو، بندے ویکھو اپنی آواز ویکھو، ٹونے تے دعائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ بس حضور کے غلاموں کا ایک ہی طریقہ، حالات جتنے مرضی کٹھن ہوں یہ حضور کے دین کے لیے میدان میں اسی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد الاسود کی طرح رسول اللہ نے بھیجا اپنی شادی کا سامان لے کے آؤ، ابھی بازار میں شادی کا سامان خرید رہے تھے کہ کسی نے آواز دی، حضور فرماتے ہیں جس نے جہاد پہ جانا ہے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ، اونچی بولے۔ دولہا صاحب کے سامنے
14 صدیوں پہلے حضور کے صحابہ میں سے وہ عظیم شانوں والے صحابی حضرت سعد الاسود، ان کی بات کرتا جاؤں، اپنی شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں تو اتنے میں آواز آئی ہے چلو بھائی جس نے جہاد پہ جانا تیار ہو جائیں، تو شادی کی شاپنگ چھوڑی، ایک جوڑا صرف خریدا سفید نیا اور باقی تلوار اچھی خریدی، ساتھ میں اسلحہ خریدا، سواری خریدی اور میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ آخر وقت میں انہیں کہا گیا پیچھے ہٹے، آگے سے دشمن بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا قبلہ مجھے پیچھے ہٹا رہے ہیں جبکہ جنت کی خوشبو تو مجھے وہاں سے آ رہی ہے۔ اونچی بولے الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد۔ ہمیں حضرت سعد الاسود کی شہادت، ہمیں ایک رات پہلے شادی کرنے والے اور اگلے دن شہید ہو جانے والے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ہمیں شادی کی عمر میں جان دینے والے حضرت علی اکبر پاک کی شہادت، ہمیں حضرت قاسم پاک کی شہادت یہ پیغام دے رہی ہے جب دین پہ مشکل وقت آئے تو دین کو پیٹ کر کے میدان سے بھاگتے نہیں بلکہ میدان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارا جینا بھی اللہ رسول کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ رسول کے لیے۔ آج صدیوں بعد آپ بھی اور میں بھی اگر کربلا والوں کو سلام کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا تھا ہم پہلے بندے زیادہ کریں گے پھر میدان میں آئیں گے؟ نہیں نہیں، ہم اس لیے ان کو سلام کر رہے ہیں کہ انہوں نے میدان کربلا میں آ کے بتایا ہم چاہے 72 ہیں، ہمارے مقابلے میں 20,000 ہیں، ہم پھر بھی میدان میں لڑیں گے تاکہ حضور کی امت کو پتہ لگ جائے کہ یاد رکھ لیجئے حضور کے نام پہ مر جانا ادھر بھی عزت ہے آگے بھی عزت ہے۔ آج صدیوں بعد بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے وزیروں کا تذکرہ دنیا بھول چکی ہے، لیکن مولا حسین کو دنیا آج بھی سلام کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ جس کو یاد ہے بس وہ پڑھ لے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ بس ہماری اتنی گزارش ہے، تقریر ختم کرتے ہوئے قوم کو یہی پیغام دیتا ہوا جانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک جینا ہے حضور کے لیے جینا ہے اور مرنا بھی ہے تو حضور کے لیے مرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ارے میدان میں آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے، یہ ایسا سورج ہے جو کبھی ڈھلتا نہیں ہے۔ ارے کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں؟ سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ارے خریداروں سے کہہ دو کہ قیمت نہ لگائیں، خون علی بہتا ہے بکتا نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی نعرہ رسالت۔ آپ بتائیں بحیثیت مسلمان جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں،
ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، اور ہمارے تجزیہ نگار ایک ہی بات بتا رہے ہیں، دریا خشک ہو رہے ہیں، درخت کٹ رہے ہیں، اے جی 5-6 سالوں بعد اینی گرمی پینی ہے، ویسے آبادی بھوک تو مر جانی ہے، بھوک سے مرنے سے یہ بہتر نہیں ہے بندہ فلسطین کے لیے لڑتا مرے۔ پانی کی کمی اور قلت اور فصلوں کے خشک ہو کے اس ماحول سے مرنے سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے نام پہ، قبلہ اول کے نام پہ لڑتا ہوا مارا جائے۔ اگر اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور جہاد کا اعلان کرے، ہم تو تیار ہیں سارے، دائیں بائیں دیکھیں کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں ہے، ہم سب انشاءاللہ جانے کے لیے اپنے بال بچوں سمیت تیار ہیں۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک، نیتوں پہ فیصلے ہونے، نیتوں پہ فیصلے ہونے کہ کون کون سچی نیت کے ساتھ قبلہ اول کے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہاں پہ جناب ہماری پہنچ ہو سکی یا نہیں ہو سکی، لیکن دل کے ساتھ اگر جانا چاہتے تھے آپ، آواز اٹھاتے تھے آپ، یاد رکھ لیجئے قیامت کے دن آپ کی اور میری نیتیں تلیں گی عملوں کے ساتھ، اور عمل وہی وزنی ہوگا جو نیت والا ہوگا۔ پکی بات ہے نا، نیتوں کے ساتھ بننے نے عملوں اور نیتوں دونوں کے ساتھ پیش ہونا پڑے گا۔ بس ہماری اتنی سی بات ہے، اور اس وقت بندہ جس وقت پیش ہو شرمندگی نہ ہو۔ وقت اس جہان میں سب کے گزر جانے ہیں، بزدل کا بھی دلیر کا بھی، کاف ککھاں دیاں کلیاں، کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں، چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے، گلاں یاد سجن دیاں رہ دیاں نے۔ اللہ تعالیٰ عمر صاحب، ان کے والد صاحب، ان کے برادران، ان کے اہل خانہ، بانیان محفل سب پہ اپنا کرم فرمائے، اور دلہا صاحب اور دلہن صاحبہ کے خاندان والے دونوں کے اوپر اپنا فضل کرم فرمائے، ان دونوں خاندانوں کو قیامت تک اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ ضرور ضرور ضرور۔ میاں شہباز صاحب جی ہمارے تحریکی ساتھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ اپنے حبیب کے صدقہ انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اس بزم میں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دلہا صاحب اور ان کے خاندان پہ اپنا خاص فضل فرمائے، ان کے دوستوں پہ، ان کے اہل خانہ پہ اپنا کرم فرمائے، ہم سب کو مرتے دم تک حضور کا وفادار رکھے، آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں۔ تاجدار ختم نبوت، آمین۔